السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج قرآن کی تفسیر کا 23واں سبق ہے اور ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 پر پہنچے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان للنبي أن يغل من يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، کہ یہ ناممکن بات ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کو پورا بدلہ دے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے مومنوں کے کہ نبی جو ہے، اللہ کا جو نبی اللہ چنتا ہے، وہ خیانت کی برائی اس میں نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلیٰ اور برتر انسان کو نبی کا درجہ دیتا ہے۔ سب سے بہترین انسان کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر دیا کہ انسان دنیا میں خیانت کرتا ہے تو سب سے چھپاتا ہے نا۔ خیانت جب انسان کرتا ہے، جس چیز پر اس کو حق نہیں ہوتا، وہ چیز وہ کسی کے حق سے چرا لیتا ہے، کوئی امانت دار بنایا جاتا ہے، وہ اس امانت میں کمی کرتا ہے تو دنیا سے چھپاتا ہے، کیونکہ دنیا میں یہ چیز ظاہری باتیں ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن وہی چیز اس کے گلے میں توق کی طرح ہوگی جب وہ قیامت کے دن آئے گا۔ گویا سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ اس شخص نے کس چیز میں خیانت کی تھی، وہ خیانت اس کے گلے سے لٹکی ہوئی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا بہت برا انجام بتا رہے ہیں خیانت کا۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ پہاڑی سے اترے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ نہیں کیا کہ ہمیں اپنا حصہ ہمارا پورا ملے گا جب تک ہم خود میدان میں اتر کے مال غنیمت نہ جمع کریں۔ بتائی ابن عباس نے کہ ایک سرخ چادر بدر کے میدان میں گم ہو گئی، مال غنیمت میں تھی، پھر نظر نہیں آئی لوگوں کو، تو کسی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق نہیں تھا، وہ اس طرح سے اپنے لیے کوئی چیز پسند آئی تو اٹھا نہیں لیا کرتے تھے، ساری چیزیں جمع ہوتی تھی، پھر جو جس اللہ کے حکم کے لحاظ سے جو قاعدے قانون تھے مال غنیمت کی تقسیم کے، ان کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو بانٹتے تھے۔ تو اس آپ کے بارے میں یہ بات کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نشان نہیں تھا کہ آپ نے لے لی ہوگی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ادائے امانت اور تقسیم غنیمت میں ہر قسم کی خیانت سے پاک قرار دیا۔ اچھا، پھر حدیث جو ہے اس کے اب جو سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو خیانت کرے گا وہ آخرت میں اپنے اس جو ہے وہ اس کو اس کا حساب دیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں خیانت کرنے سے بہت شدید خوف دلایا گیا ہے کہ یہ بہت ہی برا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی کوئی ہمیں راز بھی بتاتا ہے نا، تو وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، اس راز کی حفاظت بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ ہم کسی کو وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، وہ بھی ایک امانت ہو جاتی ہے، اس کو پورا کرنا بھی، اچھی طرح سے پورا کرنا بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جب یمن بھیجا اور جب میں روانہ ہو گیا تو آپ نے مجھے واپس بلایا، میں جب واپس گیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں واپس کیوں بلایا ہے؟ بات یہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر کسی چیز کو اپنے پاس نہ رکھنا، کیونکہ یہ خیانت ہے، اور خیانت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے دربار میں حاضر کرنی ہوگی۔
میں نے اسی لیے بلایا تھا، بس اب تم اپنے کام کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔ افمن کیا پس بھلا کیا بھلا جو اتبع پیروی کرے رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، کمن کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے، با جو پلٹے بے سخط ناراضگی کے ساتھ من اللہ اللہ سے، ومأواہ اور ٹھکانہ ہو اس کا جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وبئسل اور کتنی بری جگہ ہے المصیر لوٹنے کی۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ گناہ کرنے والا اور نیکی کرنے والا، اللہ کی رضا کی تلاش کرنے والا اور اللہ کی ناراضگی کی مول لینے والا، ان کا انجام برابر نہیں ہوگا، وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان کی واپسی الگ الگ طریقے سے ہوگی۔ ایک جہنم کی طرف جائے گا جو کہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ تو اللہ کی رضوان کی یعنی کہ جو اللہ کی رضا طلب کرنے والا، دو طرح کے لوگ بتائے ہیں۔ جو اللہ کی رضا طلب کرنے والا ہے، گویا کہ وہ اپنے نیت سے، اپنے اعمال سے، اپنی ہر چیز سے ہر وقت اس کے ذہن پہ کیا چیز ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اور دوسرا عمل کرتے وقت سوچتا نہیں ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور وہ اللہ کی ناراضگی کماتا رہتا ہے۔ ایک کا راستہ جہنم ہے اور دوسرے کا جنت۔ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان جو دو لوگ بتائے اللہ نے کہ ایک پر اللہ کی ناراضگی ہوئی، دوسرے پر اللہ راضی ہوا، تو ان دونوں کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم درجات، تو اللہ تعالیٰ کے پاس درجات ہیں، عند اللہ اللہ کے پاس، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو یعملون لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ غافل نہیں، ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، ہمارے ہر نیت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا ہوگا، وہ تو تمہارے دلوں کے اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے اعمال کو۔ دیکھیں جو جنت کے لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جتنے زیادہ نیک اعمال خالص نیت سے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ہائیسٹ سے ہائیسٹ درجات ہوں گے، لیکن جو جہنم میں جائیں گے ان کے بھی طبقات ہیں۔ جہنم میں درجات نہیں ہوتے بلکہ طبقات ہوتے ہیں، کیونکہ جہنم کے طبقات نیچے کی طرف جاتے ہیں، تو جتنا سنگین گناہ اتنا بڑا طبقہ ہوتا ہے، یعنی وہ اتنا لیول سے نیچے جاتا ہے۔ تو جہنم میں طبقات ہیں اور جنت میں درجات ہیں، درجہ اوپر کی طرف جانے کے لیے اور طبقہ نیچے کی طرف جانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ایک احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، وَلَقَدْ البتہ تحقیق مَنَّا احسان کیا، اللہ نے علی المؤمنین مومنوں پر اللہ نے احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ جب بعثا بھیجا فیہم ان میں رسول ایک رسول من انفسہم ان کے نفسوں میں سے، یتلو علیہم پڑھتا ہے ان پر آیاتہ اللہ کی آیات، ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے ان کو، ویعلمہم اور وہ ان کو سکھاتا ہے الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، وَإِن كَانُوا اور اگرچہ تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین اللہ کی اس رحمت سے پہلے، اللہ کی ہدایت کے نزول سے پہلے یہ بہت ہی واضح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا بھیجنا اور خاص طور سے انسانوں میں سے، دیکھیں فی انفسہم
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں پیدا کیا، عربوں کی زبان ہم زبان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشر تھے، اور لوگوں کی انہی کی زبان انہی کے لہجے میں بات ان کو سمجھتے تھے، اور قرآن بھی اسی طرح نازل ہوا تاکہ جو ہے دیکھیں انسان کا جو یہ اللہ نے کہا کہ ان کے نفسوں میں سے، یعنی انہی کے ہم جنس کیا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو نبی بنا کے بھیجا۔ دیکھیں اگر 3 فائدے یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں نازل، ان کا بعثت ہوئی جو کہ عرب سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لہجے اور ان کی زبان میں اللہ نے اللہ کا پیغام انہوں نے دیا تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ لیکن یہ اللہ کا احسان تھا کہ جو قرآن جن لوگوں کی موجودگی میں نازل ہوا صحابہ کرام کی، وہ ہم زبان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا، ان کے لیے آسان تھا قرآن کو سمجھنا، اور پھر ان کی ذمہ داری تھی قرآن کو اگلی نسلوں تک پہنچانا، تو ان کی سمجھ میں اگر پوری طرح بات نہ آتی تو وہ دوسروں کو کیسے سمجھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نمبر 1 احسان کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے یعنی عربوں میں سے ہی عرب رسول کو چنا۔ پھر بن انفسہم کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نسل یعنی انسانوں میں انسان کو رسول بنایا اللہ نے، انسانوں میں کسی اور مخلوق کو رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتے رسول بنا کر، تو انسانوں سے تو انسان مانوس ہوتے ہیں، اس کو سامنے سے ملتے ہیں دیکھتے ہی ہمیں انسیت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم ایک ہی جنس کے ہیں۔ انسان اپنی جنس سے کہیں گھبراتا نہیں ہے۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا ہمارے لیے ایک اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو بشر بنا کے بھیجا۔ پھر دوسرا نمبر 3 پوائنٹ کیا ہے من انفسہم میں، کہ اگر سپوز اللہ فرشتوں کو بھیجتے اور ہم کو جو احکامات دیے گئے وہ احکامات ملتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایز اے بشر ان سارے احکامات پر خود عمل کر کے ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا، اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کی صورت میں ہم تک وہ پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح معاملات کرتے تھے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، جب کوئی مشکل کام ہوتا تھا اس کو کس طرح سے آپ نے حل کیا۔ یہ ساری باتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں، پتہ چلتی ہیں۔ تو اگر کوئی فرشتہ ہوتا اور فرشتہ یہ کام کر کے دکھاتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ تھا اس لیے کر لیا، یہ کوئی سارے انسانوں کی بس کی کام تو نہیں ہے، تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے تھے یا اس طرح سے فیل کر سکتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہی یہ سارے کام کروائے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے، اللہ کے احکامات کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن ہی تھا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کا اخلاق ایک چلتا پھرتا قرآن ہی ہے، تم قرآن پڑھ لو، تو قرآن کے مطابق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم پر، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبوت کے فرائض بتا رہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ایک رسول بنا کر کیا مقاصد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ذمہ داریاں دی گئی تھی، تو وہ کیا ہے؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اسی طرح سے قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے۔ پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دوسرا کام تزکیہ کیا، ٹھیک ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی قرآن کی اور حدیث کی۔ وَإِن كَانُوا، اور اس سے پہلے من قبل لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ پھر کھلی گمراہی میں تھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، مگر آپ نے یہ سارے کام کیے۔ تعلیم دینا کتاب کی میں قرآن کا پڑھنا بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا پڑھنا شامل ہوتا ہے تعلیم میں، لیکن اس کو الگ سے کیوں کہا گیا کہ یتلو علیہم آیات ہی؟ تو اس سے ایک نقطہ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف تلاوت کا بھی اپنا اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے، ہر لفظ کی تلاوت پر
10 نیکیاں ملتی ہے. لیکن آف کورس کہ یہ ساری چیزیں ایک ہی جملے میں کہی گئی ہیں، یعنی کہ یہ اپنا تزکیہ بھی ایک مسلمان پر فرض ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا کیا، ان کے عقائد درست کیے، یعنی شرک ان کے دل سے نکالا، ہر طرح کا شرک نکالا ان کے دل سے، اور توحید سکھائی، اور ان کے جو ہے عادتیں جو ہوتی ہیں، بری عادتیں ان کے اندر جو تھی اس کو نکالا، اور ان کا اچھا اخلاق ان کو سکھایا. یہ تزکیہ ہے. ٹھیک ہے. عقیدہ، اخلاق اور عادات، ان سب کی اصلاح کرنا، اعمال جس طرح سے ہم اعمال کرتے ہیں ان سب کی اصلاح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ قرآن ہمارے لیے اسی لیے آیا کہ ہم ان سب چیزوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، کہ ہم اپنا عقیدہ دیکھیں، اللہ پر کامل توکل، بھروسہ کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور ہمیں ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنا ہے. تو اور انسان جب نفس پرستی کرتا ہے، اپنی نفس کی ہر بات مانتا ہے کہ مجھے بس وہ کرنا ہے جو میرا دل چاہے، تو یہ نفس کی پوجا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی کی کام بھی اس لیے کرتا ہے کہ بس اس کا دل چاہتا ہے، تو اپنے دل کی کوئی بات میں نہیں ٹال سکتی، تو یہ بھی شرک ہے. تو اور پھر تیسری بات یہ کہ علم سیکھنا قرآن اور حدیث کا، یہ بھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم مانتے ہیں تو آپ کے مشن کے جو مقاصد تھے وہ ہم کو وہ پورے کرنے ہیں، ہم کو یہ سب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہم کو علم سیکھنا، قرآن کو اور حدیث کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنا عمل کرنا، یہ سارے چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. اور آپ کے بعد اس امت مسلمہ کا یہ مشن ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں، خود ہی عمل کریں، اپنی اصلاح کریں، اور ہم دوسروں کو بھی کی بھی اصلاح کریں انشاءاللہ، اور دوسروں تک یہ علم پہنچائے. تو یہ سارے کام امت مسلمہ کو اللہ نے امت وسط بنا کے یہ سارے کام، جیسے انبیاء کرام کے جو مشن تھا وہ اب ان کے فالوورز کو اس کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر تو انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولما، اور کیا بھلا جب اصابتکم، پہنچی تم کو، مصیبت، کوئی مصیبت، قد، تحقیق، اصب، تم پہنچائی تم نے، مثلیہا، اس سے دگنی، قل، تم کہا تم نے، انا، کہاں سے، ہذا، یہ کہ ہم جب تم اب پھر سے دوبارہ احد کی بات کی جا رہی ہے کہ احد کے دن جب تم کو مصیبت پہنچی تو تم پریشان ہو گئے کہ لو ہم پر کہاں سے مصیبت آ گئی، یہ ہم کیسے ہار گئے، ہمارے لوگ کیسے قتل ہو گئے، ہم تو مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ من عند انفسہم، تمہارے نفسوں کی طرف سے. جب تم ہار گئے جنگ میں تو تم کو لگا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے ہار گئے. 70 مسلمان مارے گئے تھے جیسے کہ ہمیں پتا چلا. تو اگر تمہارے 70 مسلمان مارے گئے تھے تو تم نے بھی تو کافروں کو بدر میں 70 ان کے بڑے بڑے لوگوں کو مارا تھا، اور تم نے بلکہ ان سے ڈبل، مثلیہا، اس سے دگنی چوٹ تم نے پہنچائی تھی کافروں کو، کہ ان کے 70 لوگوں کو قید بھی کیا تھا تم نے 70 کو مارا تھا، 70 کو قید کیا تھا. آج تم ہارے ہو، بدر میں اللہ نے تم کو اتنی عظیم فتح دی تھی، آج تم ہارے ہو تو تم کہہ رہے ہو کہ لو ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیوں ہار گئے، اللہ نے کیوں ہمیں فتح کا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم پر کیوں مصیبت آئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگوں کے اپنی وجہ سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی آیت کا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تو قادر تھا کہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے بھی باوجود تم کو فتح دیتا، لیکن اللہ نے تم کو سکھانا تھا، تمہاری غلطیوں کو بتانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے غلطیوں کی وجہ سے تمہیں ہار پہنچائی، تمہیں تکلیف پہنچائی، اور تمہارے لوگ مارے گئے. مگر پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ چاہتا تو کرتا، تم کو اس پر بھی تمہاری مسٹیک کے باوجود بھی تم کو نقصان نہ پہنچتا، لیکن
وما اصابکم، جو تکلیف تم کو پہنچی ہے یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی یعنی احد کے دن، فبإذن اللہ، تو اس میں اللہ کا اذن شامل تھا، اللہ کی مرضی یہی تھی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزما لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی کھول کے رکھ دے سامنے، وَقِيلَ لَهُمْ، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے، یعنی کہ اس پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب اچھا اچھا ہو کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے مطابق معاملہ کرتا ہے، ہمیں اپنے اعمال کے مطابق ہمارے اوپر مصیبت تکلیف آتی ہے، غیر مسلم ہم کو دکھ پہنچاتے ہیں، ہم پر غالب آ جاتے ہیں، ہم کو بعض لوگوں کو مغلوب کر دیتے ہیں، بعض کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو پھر ہم سوچے اگر بیٹھ کے لو ہم مسلمان ہیں، پھر ہم کیوں اس بری حالت میں ہیں؟ تو یہ ہم بری حالت ہم اپنی لائی ہوئی ہے ہم پر، کہ ہم کو جیسا بننا تھا، جس دین پر جس طرح چلنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا ہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ پھر بھی اللہ اگر چاہتا تو مسلمانوں کی کمی کوتاہی کے باوجود اللہ چاہتا تو تم کو فتح دے سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ جب تمہارے اندر اتنی کمزوریاں ہیں تو تم کو فتح دے دے، کیونکہ اللہ تم خالص مسلمانوں کو بھی واضح کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اندر جو منافق ہیں اور اس کے علاوہ جو کمزور ایمان کے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ چھانٹنا چاہتا تھا، کیونکہ اب منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے آگے کہ وقیل لہم، یہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ جنگ میدان سے چلا گیا تھا، میدان میں پہنچنے سے تھوڑے پہلے چلا گیا تھا اپنے 300 آدمیوں کو لے کر، اور اس نے وجہ کیا بتائی تھی کہ چونکہ اس کے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا تو اس نے کہا تھا کہ یہ کوئی جنگ کا طریقہ تھوڑی ہے یہ جو تم لوگ کرنے جا رہے ہو ابھی، کہ اتنا بڑا 3000 کا لشکر موجود ہے سامنے، پورے جنگی سامان کے ساتھ، اور تم اتنی چھوٹی جماعت لے کے تم ان کے سامنے میدان میں جا رہے ہو لڑنے کے لیے، تو یہ کوئی جنگ تھوڑی ہے، یہ تو خود کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی جنگ میں تم جا رہے ہو، تم بہت بیوقوفانہ عمل کر رہے ہو، ہماری بات بھی نہیں مان رہے ہو، تو ہم اس بیوقوفی میں ہم نہیں شامل ہوں گے کہ ہم بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاک کریں، تو یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا اپنے آدمیوں کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا بتا رہے یہاں پر کہ وقیل لہم، جب ان سے کہا گیا، ان منافقوں سے جب وہ جا رہے تھے تو ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم مت جاؤ بلکہ کیا کرو، تعالو آؤ، قاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہمارے ساتھ ہماری مدد کرو لڑنے میں، وَأَوِدْفَعُوا، یا پھر کم از کم تم ان کو ہمارے ساتھ رہو تاکہ وہ ہماری کوانٹٹی کو دیکھ کے وہ ہمیں بالکل کمزور نہ سمجھے، تو ظاہری بات ہے جنگ کے میدان میں دشمن کے لیے ایک یہ بڑی ہمت والی بات ہوتی ہے کہ سامنے سے دشمن بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، تو ان کا کانفیڈنس اور بڑھ جاتا ہے، تو مسلمانوں نے اس وقت ان سے کہا کہ بھائی تم مت جاؤ، واک آؤٹ مت کرو، تم اگر یا تو جنگ کرو ہمارے ساتھ، اور تم ہمارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے ہو تو کم از کم ہماری قوت بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دو، ٹھیک ہے، کم از کم تم ہمارے ساتھ کھڑے رہو تاکہ لوگوں کو، دشمن کو پتا چلے کہ تم ہمارا ساتھ دے رہے ہو، تو انہوں نے کیا کہا تھا عبداللہ ابی نے، قالو، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم یہ سمجھتے کہ واقعی میں یہ جنگ ہو رہی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ آتے، ٹھیک ہے، مگر تم تو بالکل ہی ہلاکت میں جا رہے ہو، یہ مطلب ہے، یہ ٹکڑا یہاں پر نہیں لکھا ہے، خالی اتنا لکھا ہے کہ اگر ہم جانتے کہ واقعی میں یہ جنگ ہے تو ہم چلتے، مگر یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ اتنے سے لوگ تم چلے ہو اتنے بڑے فوج کے سامنے میدان میں لڑنے کے لیے، اپنے گھروں سے دفاع کرنا بہتر تھا، تو یہ تو تم اتنی بیوقوفی میں اپنی صرف جانوں کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں بتا رہے ہیں کہ منافقین نے کہا کہ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ تم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو تو ہم ضرور آتے تمہارے ساتھ، تو یہ بات، اس بات پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
وہ منافق للکفری کفر کے قریب یومئذ کفر کے لیے اس دن اقرب منہم للایمان، یعنی کہ اس وقت جو ان کا یہ کہنا تھا یہ کفر سے زیادہ قریب ان کو کر رہا تھا مسلمان ہونے کے بجائے، یعنی ان کا جو عمل تھا وہ کافروں والا تھا، مسلمانوں والا نہیں تھا، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہلاکت ہے۔ مسلمان تو اللہ پر بھروسہ کر کے چلتے، اور چاہے چھوٹا لشکر تھا دشمن کا چاہے بڑا وہ مقابلہ کرتے، مگر انہوں نے کفرانہ کلمہ کہا۔ یقولون، وہ کہتے تھے بافواہہم، اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں کچھ اور بات تھی، وہ بظاہر تم کو یہ کہہ رہے تھے مگر ان کے دل میں کیا تھا کہ آج مسلمانوں کو ختم ہونے دو، آج دشمن سے ہم چھوڑ دو ان کو اس حالت میں کہ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے، آج چلو مسلمان ختم ہو جائیں گے تو ہماری جان چھوٹے گی، ٹھیک ہے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کی حال جانتے ہیں۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ اللہ کی حکمت کیا تھی تمہارے ہار میں، کہ اللہ چاہتا تو تم کو جیتا دیتا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے تم کو کیوں ہارنے دیا؟ تاکہ یہ سارے لوگ الگ الگ چھانٹی ہو جائے، کہ مسلمانوں کا بھی پتہ چل گیا، بزدل لوگوں کا بھی پتہ چل گیا، جن کا ایمان کمزور تھا، جس نے جو بھی غلطی تھی جس کے اندر، منافقین کھل کر واضح آ گئے، کیونکہ منافقین نے جو الفاظ کہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیے، اور کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، گویا کہ منافقین کی بھی نشاندہی ہو گئی۔ تو یہ مقصد تھا اللہ کا کہ سب کو الگ الگ کر دے، مسلمانوں کو بھی واضح کر دے کہ کون سے خالص مسلمان ہیں اور کون سے کمزور ایمان والے مسلمان ہیں، کون سے منافق ہیں، سب پتہ چل گیا جنگ احد والے دن۔ تو یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ یہ ثابت کیا ہے کہ چونکہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ کفر کے قریب تھے ایمان کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر تھے اس وقت، تو گویا کہ ہمیں اس سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ جب بھی کوئی انسان ہمارے سامنے توحید کا اقرار کرنے والا ہو تو ہمیں اس کو، چاہے اس کے اعمال ہمیں منافقین جیسے بھی لگے، ہم اس کو کفر کا کلمہ اس پر نہیں بتا سکتے کہ یہ کافر ہے۔ اللہ ہی دلوں کا حال جانتا ہے، اس کا معاملہ، اس کے ایمان کا معاملہ ہم اللہ پر چھوڑ دیں۔ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو، کسی بھی یہ کہنے والے کو کہ وہ مسلمان خود کو کہہ رہا ہے، ہم اس کو کافر نہ کہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سبق نکالا ہے یہاں سے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کی جو ایمان ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں، گویا کہ ایمان جو ہے اس کے درجات ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہائیسٹ لیول پر بھی ہو سکتا ہے اور کسی وقت ہمارا ایمان کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اس سبق سے یہ فائدہ ہوا کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ ایمان اعمال جو ہے وہ ایمان کا آئینہ ہے، ہمارے دل میں کس قدر ایمان ہے وہ ہمارے عمل سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو ہم اپنے اعمال پر، ہماری نمازوں کی خشوع و خضوع سے ہمارے دل میں کتنا زیادہ نیکیوں کا جذبہ آتا ہے، کتنا ہمیں اچھی بات سننے میں مزہ آتا ہے، کتنا قرآن سے محبت ہے ہمیں، یہ سارے ہمارے اعمال ہمیں ہمارے ایمان کے لیول بتاتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، یہ بات اس سے ثابت کی علماء نے، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم اپنے ایمان کو پر نظر رکھیں۔ ہاں، جہاں تک دوسروں کا معاملہ ہے ان کے ایمان پر نظر رکھنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ اگر اپنے زبان سے کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں تو ہم ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کریں، ٹھیک ہے، ان پر کفر کا فتویٰ نہ دیں ہم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین، ان لوگوں نے، قالوا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور بیٹھے رہے، خود تو بیٹھے رہے، اور پھر اپنے، یعنی کہ یہ جو منافق تھے خود تو جنگ میں نہیں شامل ہوئے لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں سے، یعنی کہ جو مسلمان تھے ان سے کیا کہا، جو مسلمان شہید ہو گئے ان کے بارے میں دوسروں سے کیا کہا، لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے آج اور ہمارے مشورے پر عمل کرتے، ما قتلوا، آج یہ مارے نہ گئے ہوتے۔
کیونکہ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، تو اب انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو اس طرح سے قتل نہ ہوتے آج۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، فَادْرَؤُوا، کہ دور کر دو، انفسکم، تمہارے نفسوں سے، موت کو، ان کنتم صادقین، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہماری بات سے ان کی جان بچ سکتی تھی، تو تم اپنی جان، اپنی فکر کرو، تم کیا اپنی موت کو دور کر سکتے ہو؟ کیا تم ان کے لیے دعویٰ کرتے ہو کہ ہماری بات سے ان کی موت سے وہ بچ سکتے تھے جو شہید ہو گئے؟ تو تم کیا تمہاری موت کو تم دور کر سکو گی جب موت تمہارے اوپر آئے گی؟ تو یہ ایک طرح سے منافقوں کو سامنے کھولنا بھی تھا، اور زندگی اور موت کا صحیح عقیدہ بھی درست کرنا تھا کہ موت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، چاہے انسان کتنے سیف ماحول میں بیٹھا ہوگا، اگر موت آنی ہے تو آ جائے گی، اور جس کی موت نہیں ہے وہ چاہے آگ کے دریا میں بھی کود جائے وہ نہیں مرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کے لیے موت کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی کسی حادثے سے کوئی مر جائے، کسی ہمارے کہنے، ہم نے کہا ہو کہ یہ مت کرو اور پھر وہ اس کی موت آ جائے تو ہم یہ کہیں کہ ہماری بات نہیں مانی تو مر گیا، یہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کی موت کب آنی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اس کو کسی کی موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہم آیت نمبر 169، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو بڑے پیار سے تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے جو لوگ شہید ہو گئے تم ان کا غم نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح مومنوں سے خطاب کیا ہے تو اتنا دل نرم ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈانٹ آئی اور پھر تھوڑا سا سمجھایا گیا، پھر تھوڑی سی تھپکی دی گئی، تھوڑا سا خوشخبری دی گئی، تھوڑا سا پیار جتایا گیا، یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز میں مسلمانوں کی اصلاح فرمائی، اور اب مزید ان کو اس غم پر ان سے غم کرنے کے لیے ان سے منع فرما رہے ہیں کہ تم غمگین مت ہو، تمہارے جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو تم مردہ مت سمجھو، وہ تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہے۔ تو ان آیت کو اس روشنی میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ولا، اور نہ، تحسبن، ہرگز نہ، یہاں تاکید ہے، تم ہرگز نہ سمجھنا، ہرگز نہ یہ خیال کرنا، الذین، جو لوگ، قتلوا، جو مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن، کہ وہ مردہ ہے، بس اب وہ چلے گئے دنیا سے، وہ مر گئے۔ تم اداس مت ہو جاؤ یہ سوچ کر کہ وہ ان کی زندگی ختم ہو گئی، زندگی کی ساری چیزوں کو، نعمتوں کو، اپنے فیملیز کو، سب کو چھوڑ کر وہ چلے گئے دنیا سے۔ اس طرح سے سوچ کر انسان کو بڑا غم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ شہداء میں جوان بھی تھے، بڑی عمر کے بھی تھے، تو انسان سوچتا ہے کہ ابھی انہوں نے زندگی میں کوئی خوشیاں بھی نہیں دیکھی تھی، زندگی میں ان کے کتنی انسان کے ارمان بھی ہوتے ہیں، امنگیں بھی ہوتی ہیں، انسان کی امیدیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے۔ ہم اس طرح سوچتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم دکھ مت کرو، بلکہ کیوں دکھ نہ کرو،
بلکہ احیاء، وہ تو زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہے، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ زندگی انسان کے خاتمہ نہیں ہے، جب انسان کی موت آتی ہے تو وہ اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، یہ بس ایک دروازہ ہے، موت ایک دروازہ ہے جس سے انسان اس دنیا کی زندگی سے اگلی دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور یہ ہر انسان کو کرنا ہے، اور اس کے بعد ہماری ابدی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے یہ جو آیت ہے، آیت 169 جو ہم نے پڑھی، اس کے بارے میں، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں کر دیا، جو جنت کی نہروں پر آتی، جنت کے پھلوں کو کھاتی اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں کے پاس ٹھہر جاتی تھی۔ جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا اور اپنے حسن انجام کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگے کہ اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک فرمایا ہے، تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مومنوں کو تسلی دی، جس کے ذریعے تو وہ شہداء کی اپنی خواہش بھی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنی اچھی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہمیں کتنے خوش ہیں ہم، تاکہ وہ لوگ بھی جنگ کے لیے ان کو بھی، وہ بھی غفلت نہ کرے اور ان کو بھی جیسے جذبہ شہادت ان کے اندر بھی جاگ جائے۔ اب آیت نمبر 170 پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرحینا، وہ خوش ہو رہے ہوں گے، بیما، ساتھ اس کے جو آتا ہوں دیا ان کو، اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشخبری پاتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے بارے میں، لم، نہیں، یلحقوا، وہ ملے، بہم، ان کو، من خلفہم، اور ابھی وہ دنیا میں ہی ہے، وہ ان کے پیچھے ہے، یعنی کہ شہداء کو ان کے بارے میں جو ابھی دنیا میں ہے، ان کے دوست احباب، ان میں سے جو لوگ شہید ہوں گے ان کے بارے میں ان کو خبر دی جائے گی کہ تمہارے یہ ساتھی بھی تم سے ملنے والے ہیں کچھ عرصے میں، تو یہ خوشخبری سن کے خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ کہ نہ خوفن، کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جب یہ تمہارے ساتھی بھی جب دنیا سے نکلیں گے شہید ہو کر، تو ان کو نہ تو ان کی شہادت پر ان کو اتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ ان کو اپنے پیچھے کچھ بھی چھوڑ کر جا رہے ہوں گے دنیا میں، اس کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور نہ وہ اتنے خوش ہوں گے، اپنی خوشی کو دیکھیں گے، اپنے انجام کو دیکھیں گے کہ ان کو آئندہ کا خوف بھی نہیں رہے گا۔ شہادت کی موت مرنے والے کے دل میں بڑی خواہش ہوتی ہے جب وہ اپنی نعمتوں سے خوش ہوتا ہے کہ کاش میرے پیچھے لوگوں کو یہ پتہ چلے تاکہ میرے قوم کے لوگ بھی اللہ کی راہ میں شہادت سے نہ گھبرائے۔ ہمیں یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کے پسند کے کام میں نہ گھبرائے کہ یہ مشکل ہوگا، یہ میرے لیے ٹف ہوگا، جو بھی حکم اللہ کا پتہ چل جائے سمعنا واطعنا کر لے، کیونکہ اللہ ہی کے پاس ہمیں جانا ہے، اور ہم نے دنیا میں جتنی کوشش کی ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم مرتے وقت اتنا ہی خوش ہوں گے کہ ہمیں فرشتے خوشخبری دیں گے، ہماری روحوں کو جنت کی سیر کرائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یستبشرون، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت، نعمت پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور اللہ کے فضل پر، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر مومنین، المومنین کا، مومن جو دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، بے شک اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیا میں تھوڑی سی وقت کی زندگی ہے، اور اس میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کب جانا ہے، دنیا سے کب رخصت ہونا ہے، تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہماری ہر اسٹرگل، ہر کوشش جو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس کا اجر ہمیں دیں گے۔
اللہ نے جو ان کو انعام و کرام خود ان کو دیے اس کی خوشی ہے. ایک خوشی جو تھی جو ان کو ملی وہ یہ خوشخبری جب ان کو دی گئی کہ تمہارے بھائی بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں اور ان کو دنیا کا کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا آئیں گے تو یہ پہلی خوشخبری تھی. دوسری خوشخبری یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کو مل رہی ہے، جو انعام اور کرام ان کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے. الذین وہ لوگ استجابو جنہوں نے لبیک کہا للہ اللہ کے لیے ورسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے من بعد اس کے بعد ما جو اصابہم جو پہنچی ان کو القرح زخم للذین وہ ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے احسان کیا منہم ان میں سے واتقوا اور تقوی اختیار کیا اجر ہے عظیم بہت بڑا. اب اس آیت میں کیا مطلب ہے؟ جب جنگ احد میں دشمن چلے گئے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمان شہید ہو گئے بہت سے، اور پہاڑ پر جنگ احد پر کچھ چڑھ گئے، کچھ مدینہ واپس چلے گئے، تو دشمن جو تھا وہ بھی میدان سے چلا گیا. ٹھیک ہے. اب چلے جانے کے بعد جو ابو سفیان تھا اس کو بعد میں یہ احساس ہوا کہ ہم لوگ کیوں واپس چلے آئے، ہم تو جیت رہے تھے. مسلمانوں کے ہم مدینہ کے بالکل کنارے پر تھے، ہم مدینہ ہم سے صرف تھوڑے سے فاصلے پر تھا، کیونکہ جو جنگ کہاں ہوئی تھی، احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی تھی نا. تو احد کا پہاڑ تو باؤنڈری ہے مدینے کی. تو انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ کیوں چلے آئے، ہم تو جیت رہے تھے اور مسلمان بری حالت میں تھے، ہم کو مدینہ میں گھس جانا چاہیے تھا اور ہمیں مسلمانوں کا کام تمام کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ کو حدیث سے ڈائریکٹ امام ابن ابو حاتم نے اکرامہ سے روایت کیا ہے کہ جب مشرک حج سے واپس جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ تم نے نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور نہ مسلمانوں کی دوشے زگان کو اپنے پیچھے سواریوں پر بٹھا کر لائے. مطلب ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم کیا کر کے آ گئے، نہ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا نعوذ باللہ، اور نہ ہی ہم نے مسلمان کی عورتوں کو جا کے مدینہ میں جا کے مسلمانوں کی عورتوں کو اٹھا لاتے ہم کم از کم، تو ہم نے تو بہت برا کیا، تو لہٰذا تم لوٹ جاؤ. یعنی اب یہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم لوٹ چلتے ہیں دوبارہ اور مدینہ پر حملہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سنا تو آپ نے مسلمانوں کو بلایا تو انہوں نے آپ کے حکم پر لبیک کہا، حتیٰ کہ ہمراء الاسدیہ بیر عنبہ تک کفار و مشرکین کے تعاقب میں گئے. یہ دیکھ کر مشرک کہنے لگے کہ اب تو پلٹ چلو، آئندہ سال دوبارہ آئیں گے. تو یہ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس مدینہ آ گئے. تو معاملہ کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دشمن، چونکہ جنگ کے لیے دونوں طرف سے اسپائز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، دونوں کی طرف سے لوگ خبر بھی لاتے تھے چھپ کر. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ابو سفیان دوبارہ آنے کا پلاننگ کر رہا ہے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہوا ایسے تھا کہ جیسے 15 تاریخ کو 15 شوال کو ہفتے کے دن جنگ احد ہوئی تھی. پھر رات تک یہ معاملہ ہوا اور رات کو دشمن واپس لوٹ گئے اور مسلمان مدینہ میں آ گئے. اگلے دن صبح کا یہ واقعہ ہے 16 شوال کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے دشمن کا تعاقب کرنے کی صدا بلند کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اس تعاقب میں ہمارے ساتھ صرف وہی شامل ہوگا جو کل غزوہ احد میں ہمارے ساتھ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کروا دیا اگلے دن صبح میں کہ دشمن دوبارہ آ رہا ہے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، اور وہی لوگ دوبارہ حاضر ہوں جو کل جنگ میں موجود تھے. یعنی ایکسٹرا لوگوں کو نہیں بلایا، ٹھیک ہے، صرف انہی کو بلایا جو کہ جنگ میں موجود تھے. تو سارے لوگ تھے جو صرف جنگ احد میں پہلے دن موجود تھے، وہ سارے لوگ آئے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بڑے سخت زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ ان کو دکھ پہنچا تھا، اپنے اتنے لوگ شہید ہو گئے تھے، لیکن سارے لوگ دوسرے دن جمع ہو گئے. سبحان اللہ. صحابہ کرام جو تھے
وہ ان کا ایمان، اسی لیے تو وہ ایمان ان کا بلند ترین ایمان تھا کہ ابھی تو تھکاوٹ دور نہیں ہوئی ہے، ابھی صدمہ دور نہیں ہوا، لیکن سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، جن لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم چلو ہم تیار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے بڑا اجر عظیم ہے۔ پھر الذین، وہ لوگ، قال، کہا گیا ان سے، لہم، ان سے، الناس، لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا، تحقیق جمع ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فاخشوہم، پس ڈرو ان سے، فزادہم، تو زیادہ ہو گیا، ایماناً، ان کا ایمان، وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ جب یہ لوگ جمع ہونے لگے دوبارہ، تو منافقین آپ کو پتہ ہے کہ تھے مدینہ میں، تو انہوں نے ان کو کہنا شروع کیا کہ اتنی بڑی فوج دوبارہ آ رہی ہے تم سے لڑنے کے لیے، تو تم ڈرو، یعنی تم اب کیوں جا رہے ہو، کل تو تم اتنا نقصان اٹھا کے آئے ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، جب ان کو ڈرایا گیا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ سبحان اللہ، ایک دن میں کیا فرق آ گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ان لوگوں نے آیتیں سنی اور ان کے دل مضبوط ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ سبحان اللہ، قرآن میں ایسی چیز ہے کہ مومنوں کے دل کو رات سے دن میں بدل جائے۔ رات اگر غم چھایا ہوا ہے تو اس کو ہٹا کے اس کو دن کی طرح روشن کر دیتے ہیں، اس کے غم دور کر دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی اگر پورے ایمان سے پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی قرآن کافی ہے۔ تو جب ان کو ڈرایا گیا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ اور یہ جو دعا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بہت اچھی دعا ہے۔ جب ہم بھی کوئی کام میں پریشان ہو اور ہمیں وہ ہو کے ڈر ہو کے یہ بہت مشکل کام ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے یہی کلمات کہے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس کو اگر یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں، چھوٹی سی دعا ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ اتنا اچھا کارساز ہے، کیونکہ کارساز جو وہ ہوتا ہے جو تمام معاملات میں ہمارے مدد کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ ان کا ایک دن میں کتنا ایمان ایک طرف سے دوسری طرف ہو گیا، کہاں تو وہ ڈرے گھبرائے اور موت کے ڈر سے بھاگے تھے، اور کہاں یہ زخمی حالت میں ہے پھر بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، اور لشکر پتہ ہے بڑا ہے، اور لشکر اب آنے والا ہے، ہم کو مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے، تو پھر بھی تیار ہو گئے۔ تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس فوج کو لے کر گئے تھے، ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں حمراء الاسد، حمراء الاسد تک گئے تھے، ٹھیک ہے، اس لشکر کے ساتھ۔ اور چونکہ ابو سفیان کے بھی جاسوس موجود تھے، جب ان کو پتا چلا کہ ہم تو مدینہ میں حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے ہم سے لڑنے آ رہے ہیں، تو وہ ڈر کے پھر واپس چلے گئے مدینہ، اور انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رعب تھا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، دشمنوں کو دور سے ہی ان کے دل کانپ جاتے تھے۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ ابو سفیان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ چلا گیا۔ تو مگر مومنوں کو ظاہری بات ہے ان کا اللہ کی طرف سے خوشی اور رضوان، اللہ کی رضوان نصیب ہو گئی۔ فانقلبوا، تو وہ پلٹے، نعمت، ساتھ نعمت کے، اور یہ نعمت کیا تھی کہ ان کے دل سے جو کل غم تھا، غم کے بادل چھائے ہوئے تھے کہ ہم ندامت تھی کہ ہم نے کیا کیا، جنگ ہار کے آ گئے، ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے، اس کے بجائے اب یہ خوشی سے لوٹے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کامیاب ہو کے لوٹتا ہے اور دشمن پر رعب جما کے لوٹتا ہے، تو اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ بالکل اللہ کی نعمت سے خوش و خرم ہو کے لوٹے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور
فضل ایکسٹرا یہ ہوا کہ وہاں پر ایک تجارتی قافلہ تھا، تو اس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی مال خریدا، لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور اس تجارت کی مال سے لوگوں کو نفع بھی ہوا۔ تو سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے۔ لم یمسسہم، اور ان کو چھوا بھی نہیں، سو کوئی نقصان تکلیف ہوئی نہیں، کیونکہ دشمن کو اللہ نے ڈرا دیا اور دشمن بھاگ گئے۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم، تو اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، عظیم عظمت والا ہے۔ دیکھیں ہمیں صرف اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے کتنا فائدہ ہے۔ انسان اپنی کوشش کرے، اپنی نیت خالص کرے، کوئی بھی مشکل سے مشکل وقت ہے، کام ہے، مشکل وقت ہے، کچھ بھی ہے، تو ہمیں اس پر اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم گھبرا جاتے ہیں اور ہم غلط کام بھی کر جاتے ہیں اپنی مشکل سے بچنے کے لیے۔ کوئی غلط راستہ، آسان راستہ، اس وقت شیطان ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ راستہ آسان ہے، اس کو قبول کر لو، اور ہم قبول کر لیتے تو ہم نقصان میں پڑتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی بھی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بڑے فضل اور کرم کے ساتھ، خوشی کے ساتھ لوٹے۔ اور اس طرح جو غم ان کو ملا تھا جنگ احد میں، اور جو بدنامی ہوئی تھی، ظاہر منافقین جو باتیں بنا رہے تھے کہ تم تو ہار کر آئے اور یہ وہ، تو وہ اب ان کو منافقین کے بھی منہ بند ہو گئے، کیونکہ کون اتنی ہمت کرے گا کہ ایک دن اتنے شدید مار کھا کے آئے اور دوسرے دن دوبارہ زخم حالت میں ہی دشمن کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہادری ان کی انہوں نے بھی دیکھ لی اور ان کے منہ بھی بند ہو گئے، اور مسلمانوں کے اپنے دل سے بھی غم دور ہو گیا کہ ہم نے کچھ غلط کیا تھا، کیونکہ اب غلط کو صحیح سے مٹا دیا گیا۔ اور یہی حال ہوتا ہے جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمارے اندر ندامت آئے تو فوراً ہمیں اس گناہ کی پہلی بات تو یہ کہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور پھر اور مزید نیکی کے کام کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے دل سے گناہ کی بری فیلنگ نکل جائے اور ہم خوش ہو جائیں۔ کیونکہ یہ جو گلٹ فیلنگ کو ہم دل میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ایمان کو خراب کرتی ہے۔ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو منفی خیالات کو، ہر طرح کے منفی خیالات کو دل سے نکال دیتا ہے اور اللہ پر اپنا بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راضی کر دیتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ تو ترجمہ ہے آیات کا، یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کرے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کرے، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ان آیت سے کیا سبق سے کیا تعلق ہے؟ ان آیت کا سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو سمجھایا یہاں پر کہ یہ جو خوف تم پر طاری ہوا اور تم نے اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیا وقتی طور پر، اور تم جنگ کے میدان سے بھاگے، تو یہ کچھ اس لیے ہوا کہ شیطان ہمیشہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ انسان کو شیطان اس کا دشمن ہے کھلا، اور انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، ایک مومن کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ جب بھی اللہ کی طرف سے اس کے دل میں کوئی بدگمانی آئے، کبھی بھی مایوسی ہونے لگے، یا ہم اتنے بخلا جائیں اپنے پریشانیوں سے، تو اس وقت
انسان کو فوراً مومن کو چونک جانا چاہیے کہ نہیں، ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس حد تک بوکھلا جائے کہ اللہ پر بھروسہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کو یہ سمجھایا۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دیکھیں مومن کے کچھ خصوصیات ہوتی ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بتایا ہوا ہے پہلے سے کہ آزمائشیں آتی ہیں، تو جب آزمائش آتی ہے، کوئی نقصان ہوا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی برا وقت آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ہمارا پیارا چلا گیا دنیا سے، تو یہ ساری باتیں ہمیں یہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ اپنے ظلم کبھی نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں پر، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا، کیونکہ اسی طرح امتحان سے گزر کر ہی ایک بندے کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ خود ہم کو بھی بعض اوقات ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس حد تک کتنے پانی میں ہیں، جب تک کہ ہم جو ہے وہ ہم آزمائش سے گزر کر جب مقابلہ کرتے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا ہمارا الحمدللہ مصیبت آئی، تکلیف آئی، مگر ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ تو ہمیں بھی بعض اوقات اپنے خود بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آزمائش سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے جب دیکھیں کہ احد میں مسلمان جب آزمائے گئے تو اس کے بعد اگلے دن صرف ایک دن میں ان کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ان کو کہا گیا کہ دشمن کی فوجیں جمع ہو رہی ہے تمہارے لیے اور تم پر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو تم ان سے ڈرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کو اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، جو ہم نے پیچھے آیا سبق میں پڑھی تھی کہ مسلمانوں نے بلکہ نہ صرف اللہ پر توکل کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان کرنے پر سب کے سب دوبارہ دشمن کے تعاقب میں گئے۔ لیکن اب آج اور کل میں فرق کیا تھا کہ آج ان کا ایمان مضبوط تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھال لیا تھا۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات تو اس دنیا کا حصہ ہے، اور نقصان، مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، یہ سب ہے، مگر ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ پر جتنا مضبوط بھروسہ ہمارا ہوگا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہمیں آسانی سے نکال دے گا اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور برے وسوسے اور نا امیدی اور ڈپریشن، یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے، اور وہ ان کے لیے پنشمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا پیارا بندہ تھا، مگر اگر ہم سیرت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے کہ ان کو چلنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی، بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ انسان کو ہمیشہ اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے، یہ ایک مومن کی خصوصیات میں سے ہے۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ، اور نہ یحزن غمگین کرے کا تجھ کو، یا واحد کی ضمیر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین نہ کرے الذین، وہ لوگ یسارعون، جو جلدی کر رہے ہیں فی الکفر، کفر میں، انہم، بے شک وہ، لن، ہرگز نہیں، یضروا، وہ نقصان دے سکتے، ضرر سے ہے نقصان دے سکتے ہیں، اللہ کو شیئن، کچھ بھی، یعنی کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ حریص تھے کہ سارے مسلمان ہو جائے، اور خاص طور سے جب منافق منہ سے مسلمان ہو کر پھر وہ کافروں والے کام کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کین یو امیجن کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کے یہ جو کفر میں اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کفر کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے آپ غمگین نہ ہو، کیونکہ ان کے کفر سے یا ان کے ایمان سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اگر انسان ایمان لاتا ہے تو اپنے لیے، اور انسان کفر کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو
کوئی نفع نقصان نہیں ہے ہمارے ایمان سے یا ہماری فرما برداری سے یا ہمارے کفر اور نافرمانی سے، بندوں کے نافرمانی سے، بندوں کے کفر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور نہ ہی بندوں کے ایمان سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمارا خالق ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے فرما بردار بنے، مگر یہ نہیں ہے کہ انسان کو تمام ہدایت کے بعد بھی اگر گمراہی کو چوز کرتا ہے تو پھر اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہم بے شک وہ لن ہرگز نہیں یضر اللہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کے نام ان اور لا تھا یہاں پر، اللہ کے نام یجعل رکھے لہم ان کے لیے حظً کوئی حصہ، فی الآخرہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھے گا اللہ، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کیوں فوراً سے نہیں پکڑ رہا ان کے ظلم پر، ان کے کفر پر، ان کے شرارتوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کو ان کا سزا آخرت میں ملے گی، اور ان کا جتنا بھی یہ بڑھتے چلے جائیں گے ان کے کفر میں، اتنا زیادہ ان کا آخرت کا عذاب ان پر لاحق ہوگا، یہ زیادہ زیادہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ ان ولا یحسبن اور نہ گمان کرے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، انما بے شک نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے، لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے، انما بے شک نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں لہم ان واسطے ان کے، لیزدادوا تاکہ وہ بڑھ جائیں، اسمن گناہ میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب مہین رسوا کرنے والا۔ اب چونکہ یہاں پر اب کافروں کو دھمکی دی جا رہی ہے، پہلے مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ دیکھو تم منافقوں کے رویے سے بہت زیادہ ڈس ہارٹ نہ ہو جاؤ، اور کافروں کی کوششوں سے بھی بہت زیادہ نہ پریشان ہو جاؤ کہ کافر اتنی زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہو تم کو نقصان دینے کے لیے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ مگر اب ان کافروں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جو چونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پانے کے بعد وہ اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے ہیں، اتنا تکبر اور غنا آ گیا ان کے اندر کہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے دین کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ نہ سمجھے، نہ یحسبن نہ گمان کریں، یہ لوگ یہ نہ گمان کریں چونکہ اللہ ان کے کفر اور ان کے چالوں کی وجہ سے ان کو فوراً نہیں پکڑ رہا ہے، تو کہیں یہ خوش نہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ اللہ ان کو خیر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے رہا ہے، ان کے پاس فراوانی ہے ہر چیز کی، اور جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ کہیں اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائے کہ ان کا جو بھی رویہ ہے اس کے باوجود اللہ تو ان پر مہربان ہے نا، تو یہ اس تسلی میں نہ رہے کہ اللہ ان پر مہربان نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو فراوانی دے رہا ہے ان کے مال میں، دولت میں، اولاد میں، ان کی طاقت میں، تو یہ اللہ ان پر مہربانی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ عام طور پر انسان جب خوشحال ہوتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے کیا نقصان ہوگا، مجھے تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو وہ مجھے تو میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے، میں اچھا ہوں، یا somehow وہ انسان اپنے آپ سے اس کو کر لیتا ہے کہ یہ میں ڈیزرو کرتا ہوں تو مجھے ہمیشہ اچھا ہی ملے گا۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی جو مہلت اللہ نے دی ہے، جو اس وقت زندگی کا دیا ہے، پھر نعمت اللہ نے ان کے لیے رزق لکھا ہوا ہے، تو رزق میں ساری کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، مال، دولت، اولاد، صلاحیت، اچھی صلاحیتیں، خوبصورتی اور وقار اور اسٹیٹس، اچھا اسٹیٹس اور جسمانی طاقت اور قوت، اور بہت سی اسکلز جو ہمارے اندر ہوتی ہیں، بڑا خاندان ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر کیسے
کہ یہ دنیا کا سامان ہے، دنیا ان نعمتوں کے ساتھ آزمائشیں ہیں. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں ہمارے لیے لکھ کر رکھی ہے جو ہمیں ملتی ہے، فرما برداروں کو بھی ملتی ہے اور نافرمانوں کو بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان چیزوں میں فوراً کمی نہیں کرتا کہ جہاں انسان نے ایک کفر کیا، کچھ غلط کیا، نماز چھوڑ دی یا کچھ کیا تو فوراً سے اس کو بڑا سا نقصان ہو گیا. اب اس کو پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی. ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کرتا، اللہ مہلت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم کو علم دے دیا گیا اور ہمیں یہ نعمتیں دے دی گئی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا کہ اب ہم ان نعمتوں کو کیا کرتے ہیں. تو مومن بندہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اس کو احساس ہوتا ہے، وہ شکر گزار ہوتا ہے اور نعمتوں کا شکر یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو. اللہ کو ناراض کرنے والے کام اپنی نعمتوں سے نہیں کرتا. اگر مال ہے تو مال کو ایسے استعمال کرتا ہے کہ آخرت کے فائدے کما لے، اور اگر اللہ نے اور صلاحیتیں دیے تو ان سے وہ مفید انسان بنتا ہے، دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، اچھی عبادات کرتا ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. تو مومن جو ہے وہ اس کو چاہے اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوں یا کم نعمتیں دی ہوں اس کے نصیب میں، تو ہر حال میں مومن جو ہے وہ فائدے میں رہتا ہے. جب اس کو کم نعمتیں ملی ہوتی ہے تو بھی وہ اللہ پر بھروسہ کر کے شکر کرتا ہے تو اس کے درجے بڑھتے ہیں، اور اگر زیادہ نعمتیں دی ہوتی ہے تو وہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے اجر و ثواب کماتا ہے اور اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو مومن کا فائدہ ہی فائدہ ہے ہر حال میں. اب کافر کیا کرتا ہے کہ جب اس کو بہت چیزیں ملتی ہیں تو وہ اپنے گھمنڈ میں پڑ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے. وہ چونکہ اللہ پر تو اس کی دھیان ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو اپنی کمائی سمجھتا ہے، اور پھر اس مال اور اسٹیٹس اور دولت سے اس کے اندر اتنی زیادہ اکڑ آ جاتی ہے کہ وہ اپنے مقابلے میں کسی کی بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ جب کبھی ہمیں قوموں کے حالات بتاتے ہیں تو ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ جو قوم کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے تکبر کیا، اور پھر جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں بھی تھوڑے گمراہ ہوتے ہیں، تھوڑے اچھے ہوتے ہیں. تو گمراہ لوگ پھر بغیر سوچے سمجھے بڑوں کا اپنے گمراہ لیڈرز کو فالو کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کی نعمت جو ہے وہ کافر کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے اور اس کے لیے عذاب کمانے کا ذریعہ ہو جاتا ہے. جتنی زیادہ نعمتیں اتنا زیادہ وہ دنیا میں مشغول اور اتنا زیادہ وہ اپنی گناہ والی زندگی سے مطمئن ہوتا ہے اور گناہ میں بڑھتا جاتا ہے اور اس کا عذاب بڑھتا جاتا ہے. مومن کے لیے یہ آزمائشیں نعمت ہوتی ہے کیونکہ ان کے ذریعے وہ اللہ کی رضا کو کما لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہیں یہ خوش نہ ہو جائیں، یہ کافر خوش نہ ہو جائیں کہ ان کو ہم نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ان کو اسٹیٹس ہے، ان کے پاس شہرت ہے، مال ہے، دولت ہے. ظاہر ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے وہ لوگ بھی مسلمان اس وقت کے مسلمانوں کے مقابلے میں مال و دولت میں اسٹیٹس میں ہائر اسٹیٹس رکھتے تھے. لوگ ان کی طرف بڑا فخر سے ان کو دیکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ بڑے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ خوش فہمی میں نہ رہ جائے کہ میں ان سے راضی ہوں اس لیے ان کو یہ میں موقع دے رہا ہوں، بلکہ یہ موقع کیا ہے، یہ مہلت کیا ہے تاکہ ان کے گناہ اور بڑھتے چلے جائے، کیونکہ آخر کار ان کو رسوا کرنے والا عذاب ملے گا. اور یہاں مہین رسوا کرنے والا عذاب جو ہے تکبر کے ساتھ جاتا ہے. جس نے تکبر کیا اس کو اللہ رسوا کرتا ہے. تو یہ عذاب المہین یہاں پر آیا، اور پہلے عذاب العلیم تھا تو دردناک عذاب، اور مہین جو ہے اس میں رسوائی کا پہلو بھی ہے. اور جب بھی تکبر کے ساتھ ساتھ تکبر کا اپوزٹ رسوائی ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ذلت دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما کانا نہیں تھا اللہ لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو علی
اوپر، ماں انتم تھے تم علیہ اس پر، حتیٰ یعنی تمہاری جو حالت تھی، جو مسلمان مدینہ میں رہ رہے تھے تو ان کے ساتھ اتنے منافق گڈ مٹ تھے کہ اندر چھپے ہوئے دشمن، بے شمار دشمن تھے جن کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں کے میں تم لوگوں کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جبکہ تمہارے اندر اتنے دشمن موجود تھے اور تمہیں پتہ نہیں تھا، وہ منافق تھے اور تم ان کو مومن سمجھتے تھے اور وہ اندر اندر تمہاری جڑ کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ تم کو اس حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اللہ تم کو غیب سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیثات، یہاں تک کہ چھانٹ دے ناپاک کو من الطیب، پاک سے. یعنی منافق خبیث ہے اور طیب خالص مومن ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ یہ تمیز واضح ہو جائے لوگوں پر، مسلمانوں پر، کہ ہمارے مخلص ساتھی کون ہے اور ہمارے دشمن کون ہے، چھپے ہوئے دشمن کون ہے. نہ کان اللہ، اور نہ تھا اللہ، لیطلعکم، کہ آگاہ کرے تم کو، علی الغیب، غیب پر، ولیکن، لیکن اللہ یجتبی، چن لیتا ہے، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من، جس کو، یشاء، وہ چاہتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا کہ اللہ تمہیں غیب کے ذریعے نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ منافق کون ہے اور مسلمان کون ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہر منافق کا چہرہ اللہ کالا کر دیتا تو فوراً پتہ چل جاتا، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احد میں آزمایا. جب آزمائش آئی اور مسلمان جب ہار گئے اور جب ہار کے لوٹے تو اس وقت منافقوں نے خوب باتیں کی کہ دیکھا ہم تم کو کہہ رہے تھے کہ تم مت جاؤ اور تم نے بیوقوفی کی، ہماری بات نہیں مانی، اور تم یہ آج کتنے دکھ سے لوٹے ہو، کتنے تمہارے لوگ مارے گئے. تو جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی وہ سب منافق تھے، کیونکہ مومن کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا. مومن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اس وقت اس آزمائش پہ ڈالا ہے تو ضرور ہماری اصلاح کے لیے ڈالا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں کوٹ کی جو منافقین نے کہی تھی، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، مومنوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ منافق تھے. ٹھیک ہے، اور یہ منافقوں سے چوکنا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسول پر. اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہی سے کہہ رہے کہ ایمان لاؤ اپنے اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کرو گے، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے اجر ہے، عظیم، بہت بڑا. تو یہاں پر جو کمزور ایمان والے ہیں وہ اپنا ایمان بڑھا لیں، جو منافق ہے اگر وہ بھی سن کر اپنے آپ پر کو صحیح کر لے تو وہ بھی اس کے لیے بھی بہتر ہے، اور جو مومن ہے وہ اپنے ایمان کو اور بڑھا لے اور تقوی کو اور بڑھا لے تو ان کے لیے اجر عظیم ہے انشاءاللہ. پھر ولا یحسبن، اور نہ گمان کریں، الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، جو آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے لیے خیر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے. سیطوقون، اور عنقریب طوق پہنائے جائیں گے، ماں، جو باخلو، انہوں نے بخل کیا، بھی، ساتھ اس کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، میراث السماوات، میراث ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، باخبر ہے. اب یہ آیات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے اتنی دیر سے جان کی قربانی، جانی جہاد کے بارے میں ترغیب آئی کہ مومن جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لگاتا ہے اور اس میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کماتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جنگ یا جہاد یا کسی ہر کام میں صرف جانی مالی قربانی نہیں چاہیے ہوتی ہے. مومن کو
اپنے مال کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے. صرف جان کی جہاد نہیں ہوتا، مال کا بھی جہاد ہوتا ہے. جب ہمارا دین خطرے میں ہو، جب دین کے دشمن بڑھتے جا رہے ہوں، تو ہم کو مالی قربانی بھی دینی پڑتی ہے تاکہ ہم ان کا اپنا دفاع کر سکیں، اور دفاع کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کے جہاد اور مال کے خرچ کرنے پر ترغیب دی. زکوٰۃ پر اس آیت میں زکوٰۃ ادا کرنے پر ترغیب دی، کیونکہ اگر بہت بڑا خطرناک یہاں پر ڈراوا آیا کہ اگر جو نہیں کرے گا، جو بخل کرے گا، اللہ نے اسے دیا ہے اور پھر بھی وہ بخل کرے گا، تو پھر ان قریب اس کے گلے میں اس کا جو بخل کیا ہوا مال ہوگا، جس نے بچا کے رکھا ہوگا، جو کہ جیسے زکوٰۃ کا مال اس نے بچا کے رکھا، تو پھر یہ مال جو ہے ایک گنجے سانپ کی طرح اس کے گلے میں توق بن جائے گا اس کا. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبرائے، جبکہ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے. اس کے بارے میں حدیثیں ہیں. ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے وہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کا قیامت کے دن اسے طوق پہنا دیا جائے گا، اور اسے اس کے منہ کے دونوں کا جب کناروں سے پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ نے اس موقع پر اس آیت کی کریمہ کی تلاوت فرمائی، بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت فرمائی ہے تو یہ اس حدیث کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ یہ سزا ہے اس کے لیے. تو ان حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جو کچھ دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کے حصے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے سب کو برابر نہیں دیا، کسی کو مال دیا ہے کسی کو نہیں دیا. جن کو دیا ہے ان کے مال میں اللہ نے بہت سے لوگوں کا حصہ رکھا ہے، جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس حصے کو ادا کریں خوشی کے ساتھ اور اپنے لیے اجر کما لیں. تو زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے. جب اللہ نے خاص طور سے جب اللہ نے نعمتیں دی ہے تو اگر انسان کے پاس ہوتا ہے پھر بھی وہ نہیں کرتا تو یہ اس کی بہت بڑی سزا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.